اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا ہے رمضان میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. 24 رمضان المبارک آخری عشرے میں ہم آ چکے ہیں اور آخری عشرے کے پروگرامات ہمارے چل رہے ہیں. اور شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ ڈیلی بیٹھ کر ہماری ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں اور ہمیں فون کالز کرتے ہیں. علماء سے لے کے سماجی شخصیات سے لے کے بزنس کمیونٹی، سیاستدان، تمام مکاتب فکر ہمیں جوائن کرتے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ حکومتی سطح پہ تو ہمیں خاطر خواہ عوامی خدمات کم نظر آتی ہیں، لیکن اگر کراچی شہر کی بات کریں تو یہاں کے غنی پرور لوگ عوام الناس کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. آج بھی ایک ہمارے ساتھ سماجی شخصیت موجود ہے. آپ چیئرمین ہیں بابر فاؤنڈیشن کے. اس سے قبل آپ الیکشن میں بھی حصہ لے چکے ہیں، آپ این اے کے کینڈیڈیٹ تھے. آپ کی بھی بڑی سماجی خدمات ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں. فرسٹ سیگمنٹ میں آپ ہمیں جوائن کر سکتے. بہت شکریہ سر. بابر سردار بابر صاحب، چیئرمین بابر فاؤنڈیشن، خوش آمدید کہیں گے آپ کو شو میں. اس کے اندر میرے ساتھ کو ہوسٹ موجود ہیں حورین گوری، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں. حورین، آخری عشرے میں ہم آ چکے ہیں. بابر صاحب سے کوئی اگر سوال کرنا چاہیں. بالکل، سب سے پہلے تو ہم بڑا اپریشیٹ کریں گے آپ کی سماجی خدمات کو، اور ایک سینسٹیو اور ایک بڑا جوش والا سوال جو ہر کسی کے دماغ میں آتا ہے ایک سماجی شخصیت کو سامنے دیکھ کے، وہ یہ کہ ایسی کس چیز نے آپ کو متاثر کیا کہ آپ نے کہا کہ اور سارے کاموں کو تو ایک سائڈ پہ کر کے لیکن اس فیلڈ کو میری ضرورت ہے. تو آپ کو کس چیز نے متاثر کیا کہ آپ اس فیلڈ کے اندر آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اگر دنیا کو دکھانے کی بات کریں تو وہ تو بالکل ایک الگ سی ہوتی ہے. صحیح بات. میرے خیال میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ایسا ہوا کہ ہم بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں. اور زیادہ متاثر کچھ چیزیں ہیں، کچھ دیکھی ہیں کہ یہ خدمت خلق جو ہے یہ ایک ایسا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید ہمیں بھی کسی منزل سے پار کر دیں. کوئی ہم کسی ٹوٹے ہوئے آدمی کے کسی کے سر پہ ہاتھ رکھیں یا کسی کے ہم کام آ جائیں تو میرے خیال میں شاید ہمارے لیے بھی جنت کے دروازے کھل جائیں. اور سب سے پہلے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کام کو جاری اور ساری رکھا ہوا ہے. کن شعبوں میں آپ کام کرتے ہیں؟ چونکہ اکثر سوشل میڈیا پہ جب ہم آپ کو فالو کرتے ہیں تو مختلف مکاتب فکر آپ کے آفیسز میں آتے ہیں، آپ کو جوائن کرتے ہیں. اکثر دیکھا یہ گیا ہے سیلانی سے لے کے چیپا سے لے کے دیگر جو سماجی تنظیمیں ہیں وہ لوگوں کو کھانا کھلانے میں بڑا ان کا فوکس ہے. ساجد بھائی دیکھیں، میں تو یہ نہیں کہتا کھانا بھی کھلانا چاہیے، لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کھانا کھلا کے بگاڑنا بھی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں، کھانا کھا کے جب آدمی کو 2 وقت کا کھانا مل جاتا ہے نا، وہ پھر پیچھے والوں کو بھول جاتا ہے جو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھے مل رہا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں جو ہم اس چیز کو لے کر انشاءاللہ اب ہم اس رمضان کے بعد اس چیز کو تیز کریں گے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک تو لوگوں کے لیے روزگار ہونا ضروری ہے. چھوٹے چھوٹے سے روزگار لگا، کسی کو ایک فروٹس کا ٹھیلا لگا لیا، کسی نے کوئی اور چھوٹا موٹا کام کر دیا جو کم آمدنی میں جو ہے نا وہ کم سے کم اپنی دہڑی تو کما سکے، جس کو کم سے کم یہ تو ہو کہ میں اپنے پیسے کما کے کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں. ایک یہ ہے لازمی ہے، اس کے اوپر دیکھیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو کہ ہماری حکومتوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نہیں کرتی ہے. اس کے بعد دیکھیں 2 چیزیں ہیں کہ اس شہر میں، بلکہ اس شہر کیا اس پورے ملک میں ایک وہ طبقہ ہے جو پڑھنے چاہتا ہے، تعلیم حاصل کرنے چاہتا ہے. چھوٹے چھوٹے سکول ہیں، 500,000 روپے ان کی فیس ہے، وہ افورڈ نہیں کر پاتے. تو ہمارا یہ ہے کہ ان کو تعلیم دے کر باشعور پاکستانی بنانا ہے. ان کے لیے کتابیں، ان کے لیے جو پڑھنے لکھنے کا سامان ہے. اب کیا چھوٹے اسکول دیہات گاؤں میں ایسے اسکول ہیں جہاں 5,000 روپے لگ جائیں گے ایک بچے پہ، 6,000 روپے لگ جائیں گے. کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. اگر انسان کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس قوم کے بچوں کو ہم نے پڑھانا ہے، پڑھا کر ان کو باشعور بنانا ہے تاکہ وہ کل ہم نے یا آپ نے یا ساجد صاحب ہم نے کبھی نہیں رہنا ہے، ہم نے چلے جانا ہے، دنیا فانی ہے، چلے جانا ہے. لیکن کم سے کم آپ ایسا پودا تو لگائیں کہ جس کا ثواب تو آپ کو ملتا رہے، تاکہ وہ پڑھ لکھ کر اچھے بنیں گے، اچھے پاکستانی بنیں گے. اور یہ آپ نے جو بات کہی، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں اس بیکاری کام سے باہر آنا ہے. جو بیکاریوں کے کام ہیں، مانگ کے کھانا، مانگ کے پینا، کب تک چلیں؟ کسی کی ضروریات ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس نے ایک آدمی نے روٹین بنا لی. یہ میں اس میں شاید جو چھیپا ہے، دوسری بڑی بڑی جو تنظیم کھلاتے ہیں ان کو شاید اس چیز کو برا لگے، لیکن یہ برجوں کے نیچے جو لائن لگی ہوئی ہے جس میں سارے کھا رہے ہیں اور مزے کہ ان کو 2 ٹائم کی روٹی مل جاتی ہے. میرا دوسرا سوال یہی تھا کہ کوئی آپ کو بھی فنڈنگ کرتا ہے؟ نہیں، ہم نے آج تک دیکھیں کچھ دوست ہیں میرے ساتھ مل کر، الحمدللہ اس وقت تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے ہمیں کوئی فنڈنگ کی ہے، کسی ادارے نے کچھ. ہم تھوڑا کرتے ہیں اپنے پاس سے کرتے ہیں، لیکن اس کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ اس کا لوگوں کو اس سے کچھ فائدہ ملے. ایسا نہیں کہ ہم آج دیکھیں
مجھے کیا ہے, میں آج وہاں ٹینٹ لگا لوں گا بابر فاؤنڈیشن کو, اس پہ بورڈ لگا کے 2 دیگیں لگا کے کھانا کھلا دوں گا تو لوگ مجھے بھی پیسے دیں گے, لیکن وہ میں اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہوں. دیکھیں دنیا میں بھی کر رہا ہوں, آخرت میں بھی کر رہا ہوں. پھر وہ لوگوں کے لیے جو ہم نے ایک راہ مشعل ہوتی ہے, انسان کو چلنا ہوتا ہے. دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں کہ حکومتیں سارا کام نہیں کر سکتی, سوشل لوگوں کا کام ہے کہ حکومتوں کی مدد کریں. حکومتوں کا بھی کام ہے کہ سوشل لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں تاکہ لوگوں کے لیے راستے نکلیں. اگر ہم اپنے ملک میں اچھے روزگار ڈھونڈنے چاہتے ہیں, لوگوں کو بچوں کو روزگار دینے چاہتے ہیں تو بہت کچھ ہے, لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ریکمنڈ نہیں کرتے, وہ بیچارے باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں, دور جاتے ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ جو حکمران بیٹھے ہیں, حکم تقبہ جو ہے, انہوں نے کبھی اس عوام کے لیے کچھ نہیں. حکمران بابر صاحب حکمرانوں کو آخر لے کر ہی آئے ہوئے ہیں. سردار بابر نے 1 سال پہلے جب جنرل الیکشن ہوئے تو آپ نے الیکشن میں بھی حصہ لیا, تو سیاست میں آئیں گے یا کہ بیزاری ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے میں کسی پارٹی کے حق میں دستبردار ہوا ہوں, میں نہیں کہنا چاہتا, لیکن میرا کسی پارٹی کی طرف ابھی اس لیے کہ نہیں کہ یہاں پارٹیوں کے معاملات بڑے خراب چل رہے ہیں. دیکھیں سیاست ایک عبادت ہے, اگر آپ سیاست کی عبادت سمجھ کے کریں تو میں سمجھتا ہوں, اور میں جو سیاست کرتا ہوں وہ عبادت سمجھ کے کرتا ہوں. میں ایسا اپنے ماتھے پہ وہ کلنگ نہیں لگوانے چاہتا کہ جس سے جو ہے نا میری اور میرے بچوں کے لیے اور آنے میرے ساتھ جتنے لوگ چلتے ہیں ان کو یہ ہو تھوڑا ملے, صاف ملے, اچھا ملے, پاکستان کے لیے ملے. یہ ملک ہمارا ہے, یہ خوبصورت ملک ہے, اس کو ہم نے آپ نے مل کر سنوارنا ہے. بالکل. اچھا یہاں پر میرا ایک آپ سے سوال ہے کہ ماشاءاللہ ایک سماجی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ کا انفلوئنس تھوڑا سا پالیٹکس کی طرف بھی ہے, تو آپ نے ایک جیسے بڑی پیاری بات کری کہ اپرچونٹیز کریٹ کرنی چاہیے, تو آپ کے خیال میں آپ کے پاس کوئی ایسا آئیڈیا ہے جس کو آپ نے سوچا ہو کہ پایا تکمیل تک بھائی اس کو پہنچانا چاہیے, یا یہ ایک بڑی لانگ ٹرم جرنی ہے, اس میں لوگ ملیں گے تو پھر بڑی وہ چیز فروٹفل ہوگی؟ آپ نے ایسی کوئی چیز سوچی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں اگر جو بات کہنے جاؤں گا تو شاید سب کو ہی برا لگے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی پارٹی ہے کہ جو آپ کے لیے یا اس ملک کے لیے سوچ کر آگے چلے. مجھے لگ نہیں رہا ہے. دیکھیں اپنے لیے ان کے انٹرسٹ پہلے ہیں. حکومتیں تو وہ ہوتی ہیں جو عوام, یہ جو رمضان آ رہا ہے, اب اسی رمضان میں آپ دیکھ لینا کہ لوگوں کا کمائی کا ذریعہ بنتا ہے. یہ کس نے چیک کرنا ہے؟ آپ نے, میں نے نہیں کرنا ہے, حکومتوں کا کام ہوتا ہے. لیکن حکومتوں کے آفیسر جو ہیں ان کو رشوت خوب ملتی ہے, ان کی جیب بھری جاتی ہے, ان کو آپ کی عوام کی ہماری کسی کی فکر نہیں ہوتی. یہ تو وہ منت ہے کہ دنیا کے دوسرے ملک جو غیر مذہب لوگ ہیں ان کے ہاں ریٹس کم ہو جاتے ہیں, ہمارے ہاں جو ہے نا ڈبل ریٹ ہو جاتے ہیں. ایک فقیر آدمی ہوتا ہے جو مشکل سے اپنی دہڑی پوری کرتا ہے, اپنا گھر پورا کرتا ہے, وہ جب شام کو افطاری کرتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے. معاشرہ جو ہے, آپ جب یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے اپنے برابر والے کا خیال رکھنا ہے, دیکھیں سارے کام دنیا میں نہ حکمران کر سکتے ہیں نہ سماجی لوگ کر سکتے ہیں, لیکن کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا, اس کو کہنا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, یہ بھی بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. ہم کیا کسی کو ہاتھ رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے؟ ہمارے سامنے وہ بھوکا ہوگا, ہم اس کو وہ 10 روپے کی ہمیں وہ کر رہا ہو کہ مجھے 10 روپے کی چیز دلوا دیں تو شاید نہیں کرتے. دیکھیں اگر کوئی ایک تو لوگ مانگتے ہیں, میں اس کے سخت خلاف ہوں, یہ جو سنگروں پہ مانگنا, یہ تو سارے ایک وہ لوگ آ گئے ہیں جو بزنس کرتے ہیں, جو کاروباری لوگ ہیں, جو ایک مانگنے والا جو سفید پوش آدمی ہوتا ہے وہ کبھی روڈ پہ نہیں آتا. میرا کام ہوتا ہے کہ اس کو ڈھونڈنا, اس کی خدمت کرنا, اور ایک ہاتھ سے دینا دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلے. اور یہ جو بات کی ابائی صاحب نے, شریعت محمدیہ بھی یہ کہتی ہے کہ جب آپ نیکی کریں تو آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے, اور ہم بدقسمتی کے ساتھ راشن پیکج کا ایک تھیلا دے کر اور ہم اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں, اس کے فوٹوز لگاتے ہیں سوشل میڈیا پہ. کبھی جو لینے والا ہے, کبھی آپ اس کے چہرے کو تو دیکھیں وہ کتنا شرمسار ہے. تو یہ عبادت شاید ہی قبول ہو. لیکن میرا سوال, ایک علماء بھی ہمیں جوائن کریں گے سیکنڈ فیز میں, معاشرہ حلال حرام کی تمیز سے بالاتر ہوتا جا رہا ہے, کیا واقعی ہم اتنی پستی کا شکار ہیں؟ جس طرح ابھی ابائی صاحب نے کہا کہ افسران کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رمضان ہے, چلیں یار ہم نے رشوت نہیں لینی, لیکن وہ کہتے ہیں آنے دو, رمضان کا بھی احترام نہیں ہے, رمضان میں بھی حلال حرام کی تمیز نہیں ہے. تو معاشرے میں ورک کی ضرورت ہے, اور وہ یہ کون رہنمائی کرے گا؟ یہ ہمارے علماء سے لے کے سماجی لوگ, سیاستدان, سب اپنا کردار ادا کریں گے. تو وہ کون سا ایسا طبقہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج نوجوان کہہ رہے ہیں کہ پیسہ آ رہا ہے, آنے دو. ریسنٹلی اس طرح کے واقعات ہم نے دیکھے, رمضان سے پہلے بڑے اسکینڈل ہم نے کراچی شہر میں دیکھے, نوجوان ارمغان کا کیس دیکھا ہم نے, نشے اور دوستوں کا ایک دوسرے کو ڈرگس کا استعمال, بڑی بڑی شخصیات, میں نام لوں گا تو پھر کسی کو برا لگ جائے گا. بھائی صاحب کس کی
یہ کوتاہی ہے. اصل میں دیکھیں ساجد بھائی بالکل نام لینا چاہیے, اور یہ جہاد ہوتا ہے, حق کی بات کرنا, اس سے آپ کو کبھی نہیں, میری جو نوجوان بچوں کو تباہ کر دیا گیا ان چیزوں نے. سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے. آپ کے ذمہ یہ سونپا گیا ہے کہ آپ کی پولیس یہ جو اس وقت جو اس شہر کے اندر ایک گندی لعنت پھیلی ہوئی ہے, یہ جو نشے میرے نوجوان کو تباہ, یہ نوجوان پھر کل پاکستان کے لیے کون لڑے گا؟ افسوس یہ ہو رہا ہے کہ حکمران, میں نے تبھی کہا کہ حکمران پولیس اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے, اور ان کے بچے پھر جب اپنے گھر پہ آتا ہے تو پھر مجھے بتائیں یہ کیا, یہ کس نے؟ ہمیں کرکٹ کے گراؤنڈ آباد کرنے چاہیے, کھیل آباد کرنی چاہیے. ہمارے یہاں نشہ آور آدمی کو پکڑیں, اس کو ایسی سزا دیں کہ دوبارہ وہ کبھی کام ہی نہ کرے. عبرت کا نشان. چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھ لیں, وہ سگریٹ پیتے ہیں. میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں, میں اکثر کئی جگہ بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں جہاں سگریٹ پیتے ہوئے نظر آتے ہیں بچے, میں نہیں جانتا بھی نہیں ہوتا ہوں کون ہے. میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں, میں ان کو بولتا ہوں بھائی یہ اس کا ذرا مجھے فائدہ تو بتاؤ یار, میں بھی یہ کام کروں. تو وہ شرمندہ ہو جاتے. میں ان کو کہہ دیتا ہوں یار بچوں, آپ جو ہے نا ہمارے مستقبل ہو, اس پاکستان کا مستقبل ہو, ہم نے ساری زندگی نہیں رہنا ہے. آپ یہ کیا کر رہے ہو, اس سے اپنے آپ کو ختم کر رہے ہو. اس کی جگہ آپ کچھ جوس پی لو, کچھ کھا پی لو, کچھ اور کرو. بہت خوبصورت بات کی. سوری فار بابر ابائی صاحب, میں ایک اپریسیشن بنتی ہے. یہ وہ شخصیت ہیں ہمارے بہت اچھے دوست اور سماجی سیاسی رہنما ہیں. الیکشن لڑنے جب ہم نکلے تھے تو مجھے بھی شوق ہوا تھا الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا, لیکن میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا تھا. تو بدقسمتی سے اس وقت ماحول ایسا تھا کہ بہت سارے جو آزاد امیدوار تھے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا رہے تھے بنا کسی وجوہات سے. تو پھر ہم مایوس ہو کر آ گئے. تو پھر میں نے ابائی صاحب کو, ابائی صاحب کیوں نہ ہم ہائی کورٹ جائیں, ہم ٹریبیونل جائیں, ہم وکلا ہائر کریں, ممکن ہے کہ ہماری فائل آگے موو ہو جائے اور ہم الیکشن لڑ سکیں, ہمیں اپروول مل جائے. تو ابائی صاحب نے میری اس بات کو مانا اور انہوں نے میری ہیلپ کی, اور ہم دونوں نے وکیل ہائر کیا, اور پھر مجھے بھی الیکشن لڑنا نصیب ہوا. تو یہ کریڈٹ بھی آپ کو جاتا ہے. تو میں اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے میں ہم تسلیم نہیں کرتے, ہم لوگوں کے احسانات نہیں مانتے, ہم بھول جاتے ہیں. لیکن ایسا نہ کریں, کل آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہی نہیں ہوگا. آگے بڑھ جاتے ہیں سر. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں, سمی قادری نے ہمیں جوائن کیا ہے, بہت اچھے نعت خواہ ہیں, نوجوان. اس سے پہلے بھی پچھلے سال بھی انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا. ایک نعت سن لیتے ہیں, پھر اس حصے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی سمی, بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر, وہ چاندی سے ماٹی, وہ سونے سے کنکر, وہ چاندی سے ماٹی, نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی, کہاں انزلا نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی, کہاں انزلا نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو میں جام شہادت, اجازت اگر دو میں جام شہادت.
ہوٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ، اور یہ تھی سمیع قادری، اور مجھے پولیس صاحب بریک کا کہہ رہے لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے سیگمنٹ جاری ہیں۔ ہمارا ہے رمضان ٹرانسمیشن، آپ روز دیکھتے ہیں اور ہر سال ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی سماعتوں کی نظر ایک اچھا کانٹینٹ دیں تاکہ آپ کچھ سیکھ سکیں، علماء آپ کی رہنمائی کریں، سماجی لوگ آپ کو بتائیں کہ کس جذبے کے تحت ہم عوام الناس کی خدمت کرتے ہیں۔ مجھے بریک کا کہا جائے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید، ہمارا ہے رمضان، آپ پورا ہی مہینہ دیکھتے ہیں اور اس وقت سیکنڈ بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، بڑا دھیما اور حقائق پر مبنی بات کرتے ہیں، احادیث کی روشنی میں آپ رہنمائی کرتے ہیں۔ مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ بہت شکریہ سر سیالوی صاحب، آپ نے بھی ٹائم دیا۔ ابائی صاحب، چونکہ ہمیں تھرڈ بریک میں اللہ حافظ کہیں گے، تو ابائی صاحب سے ہم جاتے جاتے، چونکہ حکمرانوں پہ کافی غصہ رہتے ہیں، ابائی صاحب حکمرانوں پہ آپ اکثر ناراض ہوتے ہیں، تو پھر سیاست میں کیوں آنا چاہ رہے تھے، کیوں الیکشن لڑا تھا؟ دیکھیں ساجد بھائی، ہم نے اس وقت بھی آپ کے سامنے ایک چیز رکھی تھی کہ سیاست ایک عبادت بھی ہے، اگر آپ اس کو عبادت سمجھ کے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ افسوس یہی ہوتا ہے کہ سیاستدان جب یہاں جب آتے ہیں اس وقت آپ کے گھروں کے آگے جو وہ گڑ گڑاتے ہیں، جو اس طرح وہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ جب چلے جاتے ہیں تو وہ 5 سال تک ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہماری روڈز، ہمارے گٹر، ہماری گلیاں اسی طرح کھلی پڑی رہتی ہیں۔ اس چیز سے کسی نے تو کچھ کرنا ہے نا، کوئی نہ کوئی تو اٹھے گا، لوگوں کو یہ شعور دے کہ ان کو ووٹس نہ دیں، ہم نہ دیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے ووٹس پہ یورپ، اسلام آباد، ساری جگہیں، پھر میری اور آپ کی گلی اسی طرح 5 سال انتظار کرتی رہتی ہے۔ آپ نے جس طرح کہا کہ ظاہری بات ہے، جب میرے بچوں کو، میرے اس ملک کے نوجوان، اس شہر کے بچوں کو جب ان کو تفریح گاہ نہیں ملیں گے، جب ان کے پاس گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں ملے گی، جب ان کو ہر طرف کھنڈرات نظر آئیں گے تو وہ کہاں جائیں گے، وہ کیا سوچیں گے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی دیکھیں یہ رمضان المبارک ایک بڑا بابرکت اور آخری جو ہے نا عشرہ جو چل رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں آج بھی ہمیں سب کو توبہ کر لینی چاہیے۔ زندگی 4 دن کی ہے، کوئی نہیں رہا اس دنیا میں، کوئی نہیں رہا۔ دیکھ لیں پرنس آغا خان چلے گئے نا، خرموں کے مالک دنیا چلا جائے گا، جائے گا اکیلا وہی جائے گا، اس کے ساتھ جو اعمال ہوگا۔ اپنے ذہن میں اگر یہ بسا لیں ہم، دیکھیں میرے نصیب میں اللہ نے جو لکھا ہے نا وہ مجھے مل کے رہے گا۔ میں آپ کو، میرے ساتھ علماء حضرات بھی بیٹھے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں فکر ہی نہیں کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ جو میرے رب نے لکھا ہے نا وہ مجھ سے کوئی نہیں۔ کیا بات ہے! میں آپ کے ٹائم اور اس پروگرام کی برکت سے میں سردار بابر عباس صاحب سے تعزیت بھی کروں، ان کے اسسٹنٹ انضمام، بڑے نفیس شریف آدمی جن کا انتقال ہو گیا، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اور آپ بھی ان کی تدفین اور تمام معاملات کر کے کشمیر سے پھر واپس آئے ہیں۔ تو ایک ساجد بھائی، میں ایک اور چیز اس میں اضافہ کرنا چاہ رہا جو اکثر میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، آج کے اس کے آپ کے بزرگ والدین جو ہیں ان کا بہت خیال رکھیں، اور ایک کام کریں کہ ہم دیکھیں روڈوں پہ اپنی نماز کرواتے ہیں، ایک پیکٹ ہاتھ میں اٹھایا، تصویریں بنواتے ہیں، ہاتھ ڈالتے چلتے ہیں، اس سے باہر آئے، یہ پسند نہیں کیا جائے گا۔
آپ نے کسی آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بزرگ کہیں روڈ کے سائڈ پہ کھڑا ہو کے وہ گڑ گڑاتا رہے گا کہ مجھے کھانا کھلا لیں یا مجھے لوگ، اس کو نہیں وہ کریں گے، لیکن دوسری طرف وہ اپنے لیے سب کچھ کریں گے. تو میں یہ اس رمضان میں کہنے چاہتا ہوں کہ کسی کا والد ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کہیں روڈ پہ کسی جگہ مشکلات، سفید داڑھی والا بندہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا خیال کر لیں، اس کا خیال ضرور کر لیں. اللہ پاک نے بھی سفید داڑھی سے جو ہے نا وہ حیا فرمایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا آخری میسیج ہے کہ اگر آپ اپنے دل کے اندر یہ طے کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ آپ کے سارے. میں ایک چھوٹی سی اور بات آپ کو کہتے آخری کرتے جاتا ہوں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے مانگا اسی وقت ملا. یہ ایک بات ایسی آج بتا رہا ہوں، میرا بیٹا ایک ہے، وہ چھوٹا سا تھا تو اس کو اعتکاف بیٹھتا تھا مسجد میں، بڑا شوق تھا اس کو. مجھے فخر ہے اس پہ، آج مجھے فخر ہے، بہت زیادہ فخر ہے اس پہ، اللہ اس کو. اور جو ہے نا ایک دفعہ وہ، میں گلشن میں رہتا تھا تو ہماری 19 روزہ تراویح ہوتی تھی، تو ہم نے پڑھ لی. پڑھنے کے بعد اگلی رات کو اعتکاف بیٹھ گیا وہ، تو میں مسجد میں تراویح پڑھنے گیا تو میں کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہا تھا. تو میں مولانا صاحب کے جو حافظ صاحب ان کی قرات سن رہا تھا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ میرا رب فوراً دیتا ہے. میں اس قرات کے دوران ساجد بھائی میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ کاش کہ میرا بیٹا بھی اس طرح پڑھے، میں اس کے پیچھے بیٹھ کے سنوں. میرے رب نے سن لی ہے. میں کہتا ہوں میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں بتاؤں. میں گھر یہ بات سوچ کے میں چلا گیا اپنے گھر میں. ظاہر ہے میں صبح پھر سحری کو اپنے بیٹے کو لے کے آیا، اس کو سحری دی. دینے کے بعد وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ پاپا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. ساجد بھائی وہ منزل جو اب مجھے یاد آتا ہے نا، وہ جب مسجد کے صحن پہ میرے ساتھ گیا ایسے ٹہلتے ٹہلتے، مجھے کہہ رہا ہے کہ پاپا میں حفظ کرنے چاہتا ہوں. کیا بات ہے. میرے رب یقین مانے کہ اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے کہا میرے بیٹا میرے پاس جو کچھ ہے، میری کل کائنات تو ہی ہے، میں سب کچھ تیرے لیے کر دوں گا. اللہ کا کرم ہے کہ میرا بیٹا اس وقت 26 سپارے حفظ کر چکا ہے اور میں اس کے پیچھے تراویح بھی پڑھتا ہوں. اور میرا بیٹا تعلیم بھی اس نے فائنل کر لی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں کہ میں ساجد بھائی ایک فقیر انسان ہوں اور مجھے اللہ نے میرا انعام دے دیا. میرے اللہ نے مجھے انعام دے دیا. میں کسی کے لیے جو کچھ کرتا ہوں، میں کبھی آج تک آپ نے میرے کسی پروگرام میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ میں کسی کو ہار پہناتے ہو کچھ دے رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں. معذوروں کے پیچھے جاتا ہوں. ایک معذور وہ ہے کہ جس کی فیملیز ٹانک ہے، کھاتا پیتا ہے، ٹھیک ہے. ایک معذور وہ ہے کہ جس کے بس میں کچھ نہیں ہے، اس کے لیے ویل چیئر کا کر دینا، کچھ کر دینا. یہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور سماجی کام کرتے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کہ ہمیں بھی کہیں کسی وجہ کسی کی دعاؤں سے ہمیں بھی اس منزل تک. کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات کی بھائی صاحب نے، بہت خوبصورت بات کی. سیلوی صاحب 24 رمضان المبارک آخری عشرے اور تاک راتوں سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں، کیا کہیں گے، کتنی بڑی فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. صدق اللہ العظیم. صلاۃ و سلامًا علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سب سے پہلے ساجد حسین صاحب، میں آپ کو ایک بار پھر ہمارا ہے رمضان ٹرانسمیشن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. ویسے تو روزی مبارکباد آپ کو پیش کرتے ہیں، کرتے رہیں گے اور اس کے آپ حقدار بھی ہیں. اس لیے بس میری اپنی ایک طبیعت ہے کہ میں روز کی بنیاد پہ، گو کہ آج 24 رمضان المبارک، لیکن یہ مبارکباد کا سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پوری قوت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ ہر سال اس بزم کو سجاتے رہیں. میرے بھائی نے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی. ہمارے معزز مہمان ہیں اور جہاں یہ سیاستدان ہیں تو وہاں دین سے بھی ماشاءاللہ جڑے ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، کیونکہ ظاہر ہے ہم عالم دین ہیں، کوئی بھی بات جب سامنے آتی ہے تو وہ ہماری ذمہ داری ہے. ابھی آپ نے ایک جملہ کہا کہ اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس سے گریز کریں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز پر، ہر جگہ موجود ہے. اللہ کے لیے کوئی جگہ خاص نہیں ہے کہ صرف اللہ اوپر ہے تو نیچے نہیں ہے، سامنے نہیں ہے، پیچھے نہیں ہے، دائیں نہیں ہے، بائیں نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کے لیے یہ علماء منع فرماتے ہیں. یہ گزارش تھی آپ کی خدمت عالی میں. باقی ماشاءاللہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ نے اتنی بڑی دولت اور آپ کے بیٹے نے ماشاءاللہ پورے کلام الرحمن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید آپ کے بچوں کو ترقی عطا فرمائے. تو ساجد بھائی، اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا. ویسے تو پورا رمضان المبارک
اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے، اللہ کا انعام ہے، لیکن یہ جو آخری عشرہ کے لمحات چل رہے ہیں، جیسے کہ آج 25 رمضان المبارک کی شب ہے اور یہ تاک راتوں میں سے ایک تاک رات ہے۔ 21ویں شب، 23ویں شب، 2 شبیں گزر چکی، آج تاک راتوں میں سے تیسری شب اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ خوش بخت ہیں وہ خواتین و حضرات جو اس شب میں اللہ رب العالمین کے فیض و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو مبارک شبیں ہیں، کیونکہ ویسے تو میں نے عرض کی نا پورا رمضان ہی اللہ کی رحمت ہے، برکت ہے، سب کچھ ہے، لیکن آخری جو عشرہ ہے اس میں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادات میں اور زیادہ مزید اضافہ فرما دیا کرتے، اور اپنی ازواج کے لیے بھی یہی حکم ہوتا، یہاں تک کہ سرکار دو عالم علیہ السلام جب روزہ افطار فرماتے، نماز مغرب کی ادائیگی ہو جاتی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز عشاء سے پہلے دوبارہ تیاری فرماتے، خوشبو لگاتے پورے اہتمام کے ساتھ، پھر اپنی ازواج کو تلقین کرتے، یہاں تک کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، جناب مولا کائنات شیر خدا اور اپنی صاحبزادی کو بھی حکم ارشاد فرماتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو پیاری سنت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تاک راتیں ہوتی ہیں، یہ یقیناً ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایک خزانہ ہے، بہت بڑا انعام ہے، اور ہمیں غفلت اور لاپرواہی کی نظر ان راتوں کو نہیں کرنا، بلکہ ہم نے ان راتوں سے پورا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے، صاحب تقوی، پرہیزگار انسان تھے، بہت بڑے امام تھے، علم کے پہاڑ تھے، لوگ آپ کی بارگاہ عالیہ میں اپنے اپنے مسائل لے کر کے حاضر ہوا کرتے تھے، آپ لوگوں کے مسائل سن کر ان کے مسائل کو حل فرماتے۔ آپ کی خدمت عالیہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی کہ اے امام ابن سیرین، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں یا میرے لیے دعا کریں کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد فرما دے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ استغفار پڑھا کریں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی عمل بتائیں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے، میرے گناہوں کی معافی ہو جائے۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ استغفار پڑھا کریں۔ اب اسی طرح تیسرے صاحب آگئے، انہوں نے کہا کہ حضرت بات دراصل یہ ہے کہ میرے ہاں رزق کی تنگی ہے، کوئی عمل بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس رزق کی تنگی کو ختم فرما دے۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار پڑھا کریں۔ اسی طرح ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میری اولاد نافرمان ہے، مجھے کوئی عمل ارشاد فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار پڑھا کریں۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں نہ چاکی اور نہ اتفاقی رہتی ہے، آپ کوئی ایسا عمل بتائیں تاکہ یہ نہ چاکی اور یہ جو ایک فضا اس طرح کی قائم ہے، نہ چاکی ناراضگی کی صورت کی، وہ ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار کیا کریں۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میری کھیتی باڑی صحیح نہیں ہوتی، آپ کوئی عمل بتائیں کہ کھیتی باڑی صحیح ہو، اس میں خیر و برکت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار کیا کریں۔ اسی طرح ایک صاحب آئے، کہنے لگے جی قحط سالی ہے، کوئی عمل بتائیں، کوئی دعا بتائیں کہ بارش ہو جائے۔ آپ نے کہا کہ استغفار کیا کریں۔ حاصل کلام یہ کہ ساجد بھائی، جو بھی سائل اپنا اپنا مسئلہ آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا، ہر ایک کے سوال کو سن کر آپ نے ارشاد فرمایا استغفار پڑھا کریں۔ اب وہ جب چلے گئے وہ تمام سائلین، تو آپ کی خدمت میں جو محبین متوسلین عقیدت مند موجود تھے، ایک نے عرض کی کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کے پاس مختلف سائل آئے، مختلف سوالات کرتے رہے، آپ نے تمام سوالات کو سن کر جواب ایک ہی دیا سب کو، تو اس میں کیا راز کی بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی جانب سے نہیں دیا، بلکہ کلام الرحمن کا 29واں پارہ ہے، سورہ نوح ہے، اس کی آیت نمبر 10 ہے، 11 ہے، 12 ہے، ان تینوں آیات بینات
کو آپ تلاوت کریں، اس کا ترجمہ تفسیر پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فرمایا کہ یہ میں نے قرآن سے ان کو جواب دیا ہے۔ تو میں اپنے حاضرین و ناظرین کی خدمت عالیہ میں یہ پورا واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اور استغفار ایک ایسا عمل ہے جو کہ ہمیں بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے، آپ کے مرحومین مومنین مومنات کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے، کیونکہ قرآن و سنت کے اندر جتنی استغفار کی فضیلت بتائی گئی ہے اتنی فضیلت کسی اور چیز کی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، اور سیالی صاحب بڑے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھاتے ہیں تاکہ آپ اس پہ عمل کرنا شروع کریں۔ سمی بسم اللہ۔ کلام اعلی حضرت کا بڑا خوبصورت کلام ہے۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تھا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ، تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شاہ بطحا، تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شاہ بطحا، تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ بہت خوب، اور مجھے بڑے صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہیں جناب بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے میری سیٹ پر بلال حسین۔ نشریات جاری ہے اور دیگر مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے، فی الوقت کے اتنا ہی، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے بعد خوش آمدید ہمارا رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں، جو کہ آج 24 شب
गुजरी है, 25 शब लगी है, बड़ी ताक रातें गुजर रही हैं और बिलाल हुसैन मैंने ज्वाइन किया है हुरैन गोरी को ब्रेक के बाद, और इसका सिलसिला अभी चलता जाएगा मज़ीद रमज़ान का। और हम अभी इस वक्त फ़जीलत रमज़ान और आखिरी हशरे के हवाले से बात करेंगे। तो ब्रेक से पहले हुरैन ने मुझे कुछ कहा है कि मैंने कुछ सवाल करना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप क्या सवाल करेंगी और कौन से मौलाना साहब से करेंगी? सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगी कि आपने हमें ज्वाइन किया, और सेकेंडली मुझे एक सवाल करना था जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, वो ये कि रमज़ान को कंसिडर किया जाता है, मौलाना साहब से मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि रमज़ान को कंसिडर किया जाता है कि ये हमारी रूहानी इस्लाह का महीना है, तो रमज़ान गुजरने के बाद भी हम अपनी इस रूहानी इस्लाह को बरकरार कैसे रख सकते हैं? इसका क्या तर्ज अमल है जो आप लोग एज अ मौलाना होके कंसिडर करते हैं कि बताना चाहिए लोगों को कि वो इस पे अमल करें तो उनकी लाइफ एक बैलेंस वे में चलेगी? जी, उससे पहले मौलाना साहब मैं हाज़रीन को और नाज़रीन को बता दूं कि हमें ज्वाइन किया है मौलाना ख्वाजा आफ्ताब हुसैन ने। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब के, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, उन्होंने ज्वाइन किया। उनसे भी बहुत मज़ेदार सवाल करेंगे और रमज़ान के हवाले से भी सवालात करेंगे, और एक मज़ीद तवील किस्सा हम उनसे रमज़ान के हवाले से भी सुनेंगे, और एक जो हमारे साहबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी जो ज़िंदगी गुजरी उनके रमज़ान कैसे गुजरते थे उनके हवाले से भी करेंगे। जी कंटिन्यू मौलाना साहब। माशाल्लाह मेरी बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर तो हम लोग नमाज़ों के पाबंद भी हो जाते हैं और इखलास और मोहब्बत के साथ हम रमज़ानुल मुबारक के रोज़े भी रखते हैं और रमज़ान का एहतराम भी होता है, इसमें सदका खैरात भी होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ख़वातीन व हज़रात रमज़ानुल मुबारक में नमाज तहज्जुद की भी पाबंदी कर रहे होते हैं, बहुत सारे नमाज इशराक और नमाज चाश की भी अदायगी कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही माह रमज़ानुल मुबारक हमसे रुखसत होता है तो फिर ये वाली चीज़ें जो है इनके अंदर ऑलरेडी जो एक मेरा भी ज़ाती मुशाहदा है, आप लोग का भी मुशाहदा है कि बहुत सारी चीज़ों में कमी आ जाती है, बिल्कुल डिस्कंटिन्यू हो जाती है। जी, आपका सवाल यही है कि उन चीज़ों को बरकरार कैसे रखा जाए। देखें, बात ये है कि जब आप रमज़ानुल मुबारक के अंदर इन तमाम चीज़ों को इखलास और मोहब्बत के साथ करेंगे, इनकी पाबंदी करेंगे, और फिर रमज़ानुल मुबारक के बाद यहाँ मैं कुरानी आयत से आपके सवाल का जवाब दूंगा, और ताकि ये मफ़हूम समझने में हमें अल्लाह के कुरान से आसानी हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फसल्ला। क्योंकि असल तो कामयाबी इंसान को कुरान के बताए हुए उसूल के मुताबिक ही मिलनी है। ठीक है, मैं और आप अपनी सोच, अपनी फ़िक्र और अपने तजर्बे की बुनियाद पर कहते रहें कि भाई कामयाबी इसके अंदर है, कामयाबी इसके अंदर है, कामयाबी इसके अंदर है, ये तो इंसान का बनाया हुआ एक कानून है, या इंसान की अपनी ज़ाती सोच हो सकती है कि जी आप ये काम करें, आप ज़िंदगी का तर्ज़ अमल ये अपनाएं तो आपको कामयाबी मिल जाएगी, जो कि नामुमकिन है। क्योंकि अगर हम इंसान के बनाए हुए कानून पर चलने लग जाएं तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें इंसान को कामयाबी नहीं मिलती। मसलन मैं यहाँ एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, हर बंदा यही चाहता है, आलिम हो या ताजिर हो, हकीम हो या तबीब हो, अमीर हो या गरीब हो, हर बंदा यही चाहता है कि मुझे कामयाबी मिल जाए। ये अलग बात है, बाज़ लोगों का अपना एक तर्ज अमल है, सोच है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा दौलत आ जाए तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, वो दौलत इकट्ठी करने में लग जाता है। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि मेरे यहाँ औलाद की कसरत होगी तो उसमें मुझे कामयाबी मिल जाएगी, वो शादियाँ करने लग जाते हैं। बाज़ लोगों की ये सोच है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा इल्म होगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, वो इल्म हासिल करने में लग जाता है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि इंसान का बनाया हुआ ये कानून है, जब हम इस पर गौर करते हैं तो कारून के पास कितना बड़ा ख़जाना था, उसके ख़जाने को उठाने के लिए हदीस पाक में है कि 80 नौजवान उसके ख़जाने की चाबियाँ उठाते,
تو اب تاریخ کیا بتاتی ہے کہ قارون زمین کے اندر غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا اپنے خزانے کے ساتھ، تو پتہ چلا اس میں کامیابی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بہت زیادہ علم کے آ جانے کی وجہ سے کامیابی کی علامت ہوتی تو پھر شیطان ابلیس کو کامیاب ہو جانا چاہیے تھا، اس کو تو دھتکار دیا گیا، فخرج نکل جا فإنک رجیم، تو لعنتی ہے، قیامت تک تجھ پر اللہ کی لعنت برستی رہے گی۔ جبکہ تفسیرات کے اندر محدثین نے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ روح زمین پر جتنے شیطان نے سجدے کیے اس کے سجدوں کو پھیلا دیا جائے تو کسی کو سجدہ کرنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی، اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا علم رکھنے والا، لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ تو اس لیے جب ان تمام چیزوں سے بندہ جو ہے وہ واپس لوٹتا ہے، کہیں بھی کوئی کامیابی نہیں ہے، تو پھر کامیابی کہاں ہے؟ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو پاک کر لے۔ بے شک بے شک۔ اب بہن نے کہا نا کہ رمضان گزر گیا، اس کے بعد یہ چیزیں ہم سے منقطع ہو گئی، کیوں ہوتی ہیں؟ سوال یہ ہے نا کہ یہ کیوں ہوتی ہیں؟ ان کو تو برقرار رہنا چاہیے، ان کو تو جڑا رہنا چاہیے سال کے باقی 11 مہینوں تک۔ تو قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو پاک کر لے، بے شک، وذکر اسم ربہ، اپنے رب کے نام سے ذکر کرے، فصلی، نماز کو قائم رکھے۔ نماز پڑھنا اور ہے، قائم رکھنا اور ہے۔ پڑھنا اس سے کہتے ہیں 3 وقت کی پڑھ لی، 2 ٹائم کی چھوڑ دی، 2 ٹائم پڑھ لی، 3 ٹائم چھوڑ دی، اس کو پڑھنا کہتے ہیں۔ اور قائم رکھنا جو کہ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا رہے۔ تو میں اپنے حاضرین و ناظرین سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن کی روح سے کہ آپ 5 ٹائم نماز کے پابند ہو جائیں، اور انشاءاللہ جس نے دیکھیں 40 روز تک نماز کی پابندی کر لی، جو ہمارے بزرگ بتاتے جائیں آپ کیسے کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ جی میں عرض کروں، میں وہی بتا رہا ہوں، جو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں اور ہمارے بچے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے قریب مسجد میں جائیں، وہاں جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، جماعت کے ساتھ، کیونکہ 40 دن تک یہ بزرگوں کا بتایا ہوا فارمولہ ہے کہ جس نے 40 دن تک جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لی، اس کے بعد اس کی اگر ایک نماز بھی چھوٹے گی تو اس کا اسے شدید ترین غم اور افسوس ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس لیے جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کریں، اگرچہ کئی مساجد ایسی بھی ہیں کہ وہاں مستورات کے لیے پردے کا باضابطہ اہتمام ہوتا ہے، تو مستورات اگر وہاں آسانی کے ساتھ جماعت میں جا کر کے شریک ہو سکتی ہیں تو ان بہنوں کو، ماؤں کو چاہیے کہ وہ بھی جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، کیونکہ اکیلے پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب ہے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، چھوٹی مسجد میں پڑھیں گے 25 درجے ثواب زیادہ ہے، بڑی مسجد میں پڑھیں گے 27 درجے ثواب زیادہ ہے۔ بالکل حقیقت ہے، بے شک بے شک۔ اچھا میں مولانا خواجہ آفتاب حسین صاحب سے پوچھوں گا کہ آخری عشرے کی فضیلت بیان کریں کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید، رب تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ بے شک، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے بے شک تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ بالکل صحیح بات۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جس کے ہم نے کثیر ایام گزار دیے، چند گنتی کے ایام جو کہ مقدس مبارک محترم ایام باقی ہیں، اور یقیناً یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا، اللہ کے انعامات کا مہینہ ہے۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم مسلمانوں پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسے مقدس مہینے سے نوازا۔ بالکل بے شک، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کا کہ کچھ دن پہلے ہم ان کے ایام پر ذکر بھی کر رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ رمضان کا جو مہینہ ہے، جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بارش کی طرح برستی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندوں کو تلاش کرتی ہے تاکہ ان بندوں پر اللہ کی رحمت کے بارش کے چھینٹے پڑ جائیں اور وہ رحمت زدہ ہو جائیں اور بابرکت ہو جائیں، اور جو ہے ان کی روح کو سکون حاصل ہو جائے، ان کو روح کی تازگی مل جائے۔ بالکل بالکل۔
رمضان کے مہینے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں ایک شخص نے آپ سے سوال کیا. اس نے کہا یا علی مجھے یہ بتائیں کہ رمضان کا مہینہ باقی مہینوں سے خاص کیوں ہے؟ بالکل اس کی وجہ کیا ہے؟ بالکل. تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس سوال کے جواب میں جو میم نے سوال کیا تھا اس کا جواب بھی مزید تھوڑا سا ایڈ ہو جائے گا. بالکل بالکل بے شک اس کی وضاحت کر دی ہے. آپ نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے مہینے کو جس طرح اس کو گزارنے کا حق ہے اس طرح گزارے گا. اب حق کس طرح سے ہے؟ حق ایسا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کرے. نہیں اگر روزہ رکھ رہا ہے تو روزہ رکھنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہ لیا تو یہ روزہ ہے، بلکہ اس طرح سے روزہ رکھے کہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کو ہر طرح کے برے فعل اور برے کام سے روکے رکھے. بالکل بے شک. اپنی روح کا، اپنے من کا، اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے نفس کو صاف کرے. اگر بندہ اس طریقے سے رمضان کا مہینہ گزار لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم کو، اس کے بدن کو ایسا صاف کر دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. لیکن بشرط یہ کہ اب ہم نے جتنے رمضان کے روزے گزار لیے اب ہم غور کریں کہ اب تک کہ ہم نے روزے کیسے گزارے. کیا ہم نے روزے صرف اس طرح سے رکھے کہ صبح سے لے کر شام تک ہم بھوکے پیاسے تو رہے لیکن ہماری روح کو تسکین نہ ملی. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں روزہ رکھ لیا لیکن اس کے بعد نہ نماز کا پتہ، نہ عبادت کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، سو کے بھی وقت گزار دیتے ہیں. خیر سو کے بھی وقت گزار دینا برا نہیں ہے، بعض لوگ تو اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ گناہوں میں وقت گزارتے ہیں. یعنی ایک تو روزہ رکھا ہے ٹھیک ہے، عبادت کی، اللہ کے لیے جو ہے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن دوسری جانب اللہ کی نافرمانی والا کام. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان کے جو چند ایام ہیں ان ایام میں رمضان کے تقدس کو، اس کی عزت کو، اس کے احترام کو برقرار رکھتے ہوئے عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے روزوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم جو ہے جس طرح حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے فرمایا کہ روزے کو ایسے گزارے کہ آپ کا نفس اور آپ کا روح پاک ہو جائے، اس طرح سے روزے گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور انشاءاللہ کل بروز قیامت اس کا عظیم اجر ملے گا. اچھا مولانا صاحب، جیسے ہم تو اب تو عام ہو گئی ہے یہ چیزیں، سوشل میڈیا، موبائل، سیل فون کا زمانہ ہے تو ہم سیل فون یوز کرتے ہیں روزے کے وقت. تو اگر آپ کو ایسی کوئی چیز سامنے آ جائے جس سے آپ کا روزہ خطرے میں، تو اس کا کوئی حل، کوئی سولوشن؟ دیکھیں سوشل میڈیا موبائل یوز ہی نہ کریں. ویسے تو آج کے دور میں سوشل میڈیا ایک خطرناک چیز ہے، لیکن ویسے میں سجیشن دوں گا کہ جو چند ایام رمضان کے باقی ہیں اگر ان ایام کی برکت کو مزید پانے کے لیے ایک دن، صرف ایک دن، زیادہ نہ کریں، صرف ایک دن آپ ایسا گزار لیں جس میں آپ سوشل میڈیا کو بائیک آؤٹ کریں اپنے لیے. صرف آپ سوشل میڈیا کے بغیر ایک دن گزار لیں. ایک دن آپ گزار کر دیکھیں کہ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے. روزے کی وہ روحانیت جو آپ سوشل میڈیا کو یوز کر کے استعمال کر کے آپ جو ہے حاصل کرتے ہیں، اور وہ روحانیت جو اس سے دور رہ کر، کیونکہ دیکھیں ظاہر سی بات جب آپ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہیں گے آپ بہت سارے مختلف ایکٹیویٹیز کی طرف چلے جائیں گے، لیکن جب آپ ان ایکٹیویٹیز کی طرف نہیں جائیں گے تو لا محالہ آپ کا دل کرے گا کہ روزہ رکھا ہوا ہے، آپ قرآن پڑھ لیں، آپ نماز پڑھ لیں، آپ عبادت کر لیں، تو آپ کا وقت عبادت کی طرف زیادہ رہے گا. اس کی ایک مثال دوں گا. بلال بھائی جب ہم مسجد میں باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو کئی لوگوں کو دیکھا گیا کہ نماز ختم ہوتے ہی فوراً جیب سے موبائل نکالتے نوٹیفیکیشن چیک کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان کو انتظار ہوتا ہے کہ بس نماز ختم ہو اور دیکھیں کہ قبولیت کا کوئی میسج آیا، کوئی نوٹیفیکیشن آ گیا ہو کہ قبول ہو گئی یا نہیں. اتنا جلدی فوراً. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ سنتیں بھی نہیں پڑھتے، سنتیں پڑھے بغیر ہی چلے جائیں گے. بعض لوگوں کے پاس دعا مانگنے کا بھی ٹائم نہیں رہتا، یعنی مزدوری کر لی، اجرت لینے کا ٹائم نہیں ہے. ایسا مزدور آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ جو کام کر لے، کام سارا کر لے، مزدوری کر لے، لیکن اس کے پاس اجرت لینے کا ٹائم نہیں ہے. بڑی پیاری مثال دی آپ نے. فوراً جو ہے وہ باہر کی طرف. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو موبائل نکال کے نوٹیفیکیشن دیکھا نا تو اس کے ذہن میں 3-4 الارم بج گئے. فلاں کا واٹس ایپ آیا، اس کو ریپلائی کرنا ہے، فلاں کے ساتھ کاروباری معاملات تھے ان کو حل کرنا ہے، فلاں نے مجھے دعوت میں بلایا تھا وہاں جانا ہے، فلاں مجھے ویڈیو دیکھنی ہے، فلاں معاملات جو ہے اس کو سامنے آ جاتے ہیں. تو اگر وہ چند لمحے یا چند گھنٹے یا جو ہے ایک دن سوشل میڈیا سے دور رہے گا تو ان معاملات سے جب دور رہیں گے تو انشاءاللہ روزے کی مزید روحانیت حاصل ہوگی. بہت اچھی بات کی. اور ابھی ہم محمد سمیع قادری سے کلام پاک سن لیں گے. سمیع پلیز.
روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے، کرم ہے، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، اور کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی پیاری آواز سے نوازا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم لیں گے ایک وقفہ، اور خوبصورت لمحات کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ یہ ٹرانسمیشن بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہم یہ کنٹینیو رکھیں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارا ہے رمضان۔ بریک کے بعد خوش آمدید، ہمارا ہے رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کا پھر سے ویلکم کرتے ہیں۔ حورین گوری ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد سمیع قادری نعت خواں بہت ہی اچھے ہمیں کلام سناتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مولانا آفتاب حسین، خواجہ آفتاب حسین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو مولانا صاحب آپ سے میں پوچھوں گا کہ پہلے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو رمضان تھا اور جو اس دور کا رمضان ہے، جتنی ہمیں سہولیات موجود ہیں، کیونکہ ان کے دور میں اتنی سہولیات موجود نہیں تھی، پانی دور دور سے لاتے تھے، کوئی بغیر سحری کے روزہ رکھ لینا، پھر بغیر افطاری کے روزہ ایک کھجور پہ افطار کر لینا، تو اس وقت کیا ناشکرے نہیں ہیں، ناشکری نہیں کر رہے کہ ہم اتنی سہولت کے باوجود بھی ہمیں روزے نہیں رکھ رہے، اور جو نہیں رکھ رہے کافی تو لوگ رکھتے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ اجر میں تو کوئی کمی نہیں ہے اس میں، جیسے ہم اس دور میں سہولیت موجود ہیں تو نیکی کا اجر کم یا روزے کا اجر کم تو نہیں ہوتا اس سے؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ
ایک تو جو لوگ روزے نہیں رکھتے، سب سے پہلی بات یہ کہ روزہ رکھنا یہ اللہ کی جانب سے فرض کردہ ہے، تو جس پر روزے رکھنے فرض ہیں، جب وہ اسلام میں داخل ہے، خود کو مسلمان کہتا ہے، تو اس کو رب کو تعالیٰ کے احکامات پورے کرنے ہیں، یہ تو فرض انڈرسٹوڈ ہے۔ اب آپ نے کہا کہ پہلے کے جو صحابہ کرام کے دور تھے، اوائل کے دور، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ تھے، ان کے روزے اور ہمارے روزے، کیونکہ اب ہمارے پاس آسائشیں ہیں تو ثواب میں کمی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو روزے کا ثواب مقرر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو عطا فرمانا ہے، وہ تو رب کی رحمت ہے عطا فرمانا ہے۔ لیکن ایک بات یہ یاد رہے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت تھی، جی بالکل، ان کے جو اعمال تھے، ان کا جو اعمال کیا، ان کا اگر کوئی ایک بھی چھوٹا سا عمل تھا، یعنی یوں کہہ لو کہ اگر صحابہ کرام کی زندگی کے صرف ایک روزہ اور ہماری زندگی کے سارے روزے بھی اگر کمپیئر کیے جائیں تو کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ تھے جن کی عبادت رب کی رضا اور رب کی رضا کے ساتھ ساتھ چہرہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، یہ ان کے رتبے کو اتنا بلند کر گیا کہ ان کے رتبے، ان کے مقام، ان کے اجر کے برابر کوئی نہیں۔ اس وجہ سے رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یعنی یہ مقام ہے ان کا کہ اللہ نے خود اعلان فرما دیا قرآن میں کہ اللہ ان سے راضی۔ تو جن سے اللہ راضی ہو تو ان کا اور عام لوگوں کا کوئی کمپیئر نہیں بنتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے لیے اعلان فرمایا ہے، جس طرح کہ رسول کرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مزید مہربان ہو جاتا ہے، یعنی پہلے سے زیادہ مہربان ہو جاتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں بھی جب آخری عشر آتا ہے تو آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ مزید اپنے بندوں پر اور جو ہے مہربان ہو جاتی ہے، اور زیادہ اللہ پاک مہربان اور جو ہے مشفق ہو جاتا ہے اپنے بندے پر۔ ویسے تو اللہ پاک رحمان ہے، غفور ہے، رحیم ہے، لیکن اس نے کچھ جو ہے کچھ ہمارے لیے کچھ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے یا ہماری مغفرت کا ذریعہ بننے کے لیے، جیسے وہ ایک شاعر نے کہا نا کہ رحمت حق بہا نامی جوید، رحمت حق بہانا می جوید، فارسی کا شعر ہے کہ رحمت حق جو ہے نا، رب تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بہت سارے خزانے نہیں دیکھتی، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ تم کتنے خزانے تم نے اللہ کی بارگاہ میں لٹا دیے، تم نے کتنے صدقے کیے، کتنے خیرات کیے، کتنے تم نے جو ہے وہ لوگوں کو، غریبوں کو دیا۔ رب تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا۔ رب تعالیٰ کی رحمت کیا دیکھتی ہے؟ رب تعالیٰ کی رحمت دیکھتی ہے بہانہ، بہانہ، چھوٹا سا بہانہ، بس اس کی رحمت کو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے بندے کو بخشنے کا۔ تو ان بہانوں میں سے ایک بہانے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ بندہ جس نے 11 مہینے اگر گناہوں میں گزارے ہیں تو رب تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے، اس مہینے میں جو ہے تمہیں چھوٹ ہے، اس مہینے میں تم کوئی نیکی کا کام کر لو، رب تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا، تمہاری مغفرت کر دے گا۔ جیسے مختلف کمپنیز کی مثال دے لیتے ہیں، مختلف کمپنی میں لوگ کام کرتے ہیں نا، تو سال میں ایک بار آتا ہے بونس، بونس آتا ہے۔ اب جو لوگ کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، پورا مہینہ جو ان کی سیلری آ رہی ہوتی ہے وہ سیلری خرچ ہو جاتی ہے گھر کے معاملات میں، لیکن ایک مہینے کا ان کو انتظار ہوتا ہے، کون سا؟ بونس کا مہینہ۔ یہ مہینہ جو آئے گا سیلری بھی آئے گی پلس بونس بھی آئے گا، وہ جو بونس آئے گا اس سے اضافی جو اخراجات ہیں وہ کر لیے جائیں گے۔ تو اسی طرح رمضان کا مہینہ ایک ڈبل بونس کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندہ ایک نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ 70 عطا فرمائے گا، 70 ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ یقیناً اللہ کی جانب سے ایک انعام زدہ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رب تعالیٰ کے انعامات کو حاصل کرنے کے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بندہ رب تعالیٰ کو راضی کرے۔ بس کامیاب وہی ہے جس نے رب کو راضی کر لیا، اور ناکام رہا وہ شخص جو اتنے مقدس اور مبارک اور رحمتوں والے، برکتوں والے، نصیحتوں والے، برکتوں والے مہینے میں بھی جو ہے بندہ اگر رب کو راضی نہ کر سکا تو یقیناً جو ہے وہ بد نصیب انسان ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس مبارک مہینے کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے کوشش کرے کہ اس مہینے میں رب کو راضی کرے۔ اچھا بلال، اس عشرے میں نا ایک اور سوال ہے جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، اور وہ ہر رمضان ہی یہ سوال بہت زیادہ ایک پاپولیرٹی گین کرتا ہے۔ مولانا صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ طاق راتوں کے اندر ایک شب قدر کی رات ہے جس کا ہر کسی کو کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ہم پالیں، اور ابھی بھی ہم طاق رات کے اندر الحمدللہ داخل ہو چکے ہیں۔ تو آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ قرآن شریف میں اور ہماری ان تمام جو
روایات ہیں ان سب سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ شب قدر کی کیا نشانیاں ہیں جس کو ٹریس کرتے ہوئے ہم شب قدر کو پالیں اور اپنی عبادات میں اور زیادہ کثرت کہ ہم پیدا کر لیں؟ ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جی میں آپ کے اس سوال کا جواب بھی دیتا ہوں. اس سے پہلے بلال بھائی نے سوال کیا اور ماشاءاللہ ہمارے علامہ آفتاب صاحب نے تسلی بخش اس کا جواب دیا. گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، بلکہ میں اس سے بھی ہٹ کر اس کو اور پیچھے لے جاتا ہوں تاکہ ڈیٹیل سے ہم اس کو، جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس زمین پر، روح زمین پر اپنا ایک نائب خلیفہ بنایا، یعنی اس وقت انسانیت کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. کیا بات، یہ سورہ بقرہ ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے جب روح زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہا تو سب سے پہلے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ سے پوچھا، جبکہ رب ملائکہ کا محتاج نہیں ہے، بے شک ملائکہ کا پابند نہیں ہے کہ وہ پروردگار عالم جو ہے وہ ملائکہ سے پوچھے گا یا ہر کام فرشتوں سے پوچھ کر کے کرے گا. تو اس باری تعالیٰ کی مہربانی دیکھیں آپ، اس باری تعالیٰ کا کرم دیکھیں آپ کہ جب نائب بنانے والا تھا اللہ تو اس وقت فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ بتاؤ فرشتوں تمہارا کیا خیال ہے. تو فرشتوں نے اس وقت کیا کہا کہ باری تعالیٰ تو ایسا نائب بنائے گا جو کہ زمین پر فساد پھیلائے گا، زمین پر خون ریزی کرے گا، وہ نافرمانی کرے گا. تو اس پر پھر باری تعالیٰ جبکہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری تسبیح پڑھتے ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. تو جب تیری تسبیح ہم پڑھ رہے ہیں، حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، باری تعالیٰ اس خلیفے کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں جو کچھ میں رب جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، فرشتوں نے کچھ کہا، رب نے کیا کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ کیا جانتا تھا، فرشتے کیا نہیں جانتے تھے. اس بات کو سمجھنے کے لیے مزید ہم صحیح بخاری اور مسلم شریف کا سہارا لے لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اونٹ پر سوار ہے اور ضرورت کا سامان بھی اس کے پاس ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی اس کے ساتھ ہیں، اور وہ چلتے چلتے جب ریگستان کے اندر پہنچتا ہے وہ تھک جاتا ہے اور وہاں جا کر کے وہ رک جاتا ہے، کچھ دیر کے لیے وہ اسٹے کرتا ہے، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالتا ہے. اور جب وہ وہاں اسٹے کرتا ہے تو جب وہ لیٹتا ہے تو وہ اونٹ کی رسی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے کہ کہیں یہ اونٹ جو ہے وہ رسی چھڑوا کر چلا نہ جائے. تو اس لیے ان کی سواری تھی اونٹ، وہ رسی ہاتھ میں رکھی، ان پر نیند کا غلبہ ہوا. جب وہ بیدار ہوئے تو اونٹ رسی ہاتھ سے نکلوا کر چلا گیا. اب جب وہ بیدار ہوئے تو بڑے پریشان ہوئے کہ اونٹ نہیں ہے، میری سواری چلی گئی. اس کے بعد وہ اٹھے، دائیں بائیں قرب و جوار کے اندر انہوں نے بڑی کوشش کی، محنت کی کہ کسی بھی طرح میری سواری، میرا اونٹ مجھے مل جائے تاکہ میں اپنے سفر کو آگے جاری رکھ سکوں. حاصل کلام یہ کہ اونٹ نہیں ملا. تھک ہار کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے آپ کو تھکا کر نہ مرو، آپ چلے جاؤ اسی جگہ پر جا کر کے بیٹھ جاؤ اگرچہ دنیا سے جانا بھی ہے تو. اب وہاں چلے گئے. وہاں جب گئے تو کچھ ہی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ان کا اونٹ موجود تھا. اب نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے صحابہ بتاؤ اس بندے کے لیے کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ جس کا اونٹ چلا گیا اور اس سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان ہو کے تھک ہار کے وہ بیٹھ گئے کہ اب تو مجھے نہیں ملے گا، اور اس کے بعد ایک دم سے اونٹ ان کے سامنے آ جائے، ان کے پاس آ کر کے کھڑا ہو جائے تو اس کے لیے کتنی بڑی خوشی کی بات ہوگی. تو صحابہ کرام نے کہا یقیناً ان کو تو ایک نئی زندگی مل گئی، بہت بڑی خوشی ہے ان کے لیے. تو سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ
یہی بات ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، کوئی ناپسندیدہ فعل اس کی ذات سے صادر ہوتا ہے، پھر وہ اس کا اعتراف کر کے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے. فرمایا کہ بندے کی توبہ کرنے پر اللہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اتنا وہ بندہ خوش نہیں ہوا جتنا اللہ خوش ہوتا ہے. کیا بات. تو اب دیکھیں کہ رب کی جو نظر تھی، فرشتوں کی نظر تھی کہ خون ریزی، نافرمانی، لیکن اللہ کی جو نظر تھی وہ بندے کی توبہ پر تھی. اللہ کی جو نظر تھی وہ بندے کے استغفار پر تھی. ٹھیک ہے، تو اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے. ہمیں ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، ہر وقت اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے. اور آپ نے کیا سوال تھا آپ کا؟ یہ کہ شب قدر کی کیا نشانیاں ہیں، ان کی نشاندہی کروا دیجیے. دیکھیں، شب قدر جو ہے یہ الگ بات ہے کہ اس حوالے سے بہت سارے اقوال بزرگان دین کے ملتے ہیں، اصحاب رسول کے ملتے ہیں، تابعین کے ملتے ہیں، راسخین کاملین کے اقوال موجود ہیں. بعض کہتے ہیں کہ جی 21ویں شب قدر ہے، بعض نے کہا نہیں جی 23ویں شب قدر ہے، بعض نے کہا جی 27ویں شب ہے، بعض نے کہا 29ویں شب ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تمام فرامین پر مقدم رکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ کسی ایک رات کے اندر یہ شب قدر مختص خاص نہیں ہے کہ آپ صرف ایک ہی رات کے اندر جو ہے وہ شب بیداری کا اہتمام کر لیں، عبادت کر لیں اور آپ کو شب قدر کے فیض و برکات نصیب ہو جائیں. نہیں، بلکہ یہ شب قدر بدلتی رہتی ہے. حضور کا فرمان کیا ہے کہ یہ بدلتی رہتی ہے. اس لیے تو سرکار نے فرمایا کہ اس شب قدر کو اگر پانا چاہتے ہو، اس کے اجر و ثواب کو اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتے ہو، تو پھر 5 تاک راتوں میں شب بیداری کا اہتمام کرو. کون سی 5 تاک راتیں؟ جو کہ ہماری 21ویں بھی گزر گئی، 23ویں بھی گزر گئی، آج تیسری بڑی تاک رات ہے 25ویں شب. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے 2 مزید تاک راتیں 27ویں اور 29ویں، یہ 2 ہمارے پاس باقی رہیں گی. تو اس لیے میں اپنے حاضرین و ناظرین سے یہی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کسی ایک رات کو مختص خاص نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ اگر اس شب قدر کے فیض و برکات کو پانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان 5 تاک راتوں کے اندر جو ہے وہ شب بیداری کا اہتمام کریں. ان راتوں میں کلام الرحمن کی تلاوت کریں، ان راتوں میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، ان راتوں کے اندر نفلی عبادت کریں، ان راتوں کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، وہ کلمات کا ذکر کریں جو کہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں اپنے حاضرین کی سماعت کی نظر کروں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو 2 کلمے بہت زیادہ محبوب ہیں. اللہ کو 2 کلمے بہت زیادہ محبوب ہیں. فرمایا کہ خفیفتان علی اللسان، جو کہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان پر بڑے بھاری ہیں، میزان پر بڑے وزنی ہیں. اب وہ 2 کلمے کون سے ہیں جو اللہ کو زیادہ محبوب ہیں؟ فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب دیکھیں منٹ بھی نہیں لگا، ہم نے جو ہے یہ کلمات اپنی زبان پر جاری کر لیے. تو میں یہی چاہوں گا کہ ان تاک راتوں کے اندر آپ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور یہ جو محبوب کلمات ہیں جو کہ اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب ہیں یہ پڑھیں. اور استغفار، میں نے شروع میں بھی یہ بات عرض کی کہ استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے. آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ اس کا ورد کریں، کیونکہ استغفار
یہ بہت بڑی چیز ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اب حضور سرور کائنات علیہ السلام کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ اپنی امت کے لیے ہوتا ہے. تو لہٰذا حضور علیہ السلام تو معصوم ہیں, معصوموں کے سردار ہیں. سرکار نے یہ سارے عمل کیے, حضور نے خود استغفار کیا, اس لیے اپنی امت کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا, اور حضور نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ جب میں تمہارا نبی ہوں, تمام نبیوں کا سردار ہوں, جب میں روز کی بنیاد پر استغفار کرتا ہوں تو اے میری امت, میرا کلمہ پڑھنے والو, پھر تمہیں کتنی کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے. جی بے شک بے شک. اچھا مولانا خواجہ آفتاب حسین صاحب سے میں آپ سے ایک سوال کروں گا, اسی کو ہی کنٹینیو کروں گا جو آپ نے کہا تھا کہ رمضان ہمیں تحفہ ملا ہے, صحیح ہے, تو اس میں جب اب آخری عشرہ چل رہا ہے, آخری دن چل رہے ہیں, عید قریب ہے ماشاءاللہ سے, تو بڑی شاپنگس ہو رہی ہوتی ہیں عید کے چاند رات کو یا عید سے ایک دن 2 دن پہلے. تو میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے, اور یہ اس پہ آپ تھوڑی روشنی ڈالیں کیا اصل حقیقت کیا ہے کہ رمضان میں ہم شاپنگ کر لیتے ہیں, اس کا کوئی حساب نہیں. رمضان میں اگر ہم شاپنگ کرتے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں, بقایا مہینے کا آپ سے حساب ہونا. تو یہ کیا ہے, اب رمضان میں کیا زیادہ ہم شاپنگ کر لیں, کوئی حساب نہیں ہے اس کا؟ دیکھیں, جو بھی حلال کمایا, جی, کہاں خرچ کیا, اس سب کا حساب ہے. یاد رکھیے گا, حساب کس کا نہیں ہے؟ حساب ہے جو حرام کمایا, حرام میں خرچ کیا, اس کا حساب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پر عذاب ہے. اس پہ عذاب ہے. جی, اس پر عذاب ہے. حساب اس کا ہے جو بھی آپ نے حلال کمایا اللہ کے دیے سے اور حلال طریقے سے اس کو خرچ کیا, اس پر اللہ کی جانب سے حساب ہے اور حساب دینا ہے. ٹھیک ہے, تو رمضان المبارک ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی بھی مہینہ ہو, ہاں یہ بات ضرور کہی جاتی ہے, اگر آپ نے بات کر ہی دی ہے تو اس میں ایک بات ایڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کو ایک اور رستہ دکھا دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جہاں اپنے لیے شاپنگ کریں وہاں اپنے قرب و جواہر میں نظر دوڑائیں کہ آپ کے کوئی رشتہ دار ایسے ہوں گے جنہوں نے ابھی تک رمضان کی شاپنگ نہیں کی ہوگی. اب آج جو ہے وہ 25ویں شب رمضان کی شروع ہو چکی ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے آج بھی جو ہے وہ عید کے کپڑے ابھی تک نہیں لیے ہوں گے, جن کے بچوں نے ابھی تک جو ہے نئے کپڑے نہیں لیے, جن کے بچے ابھی بھی امید میں سے ہوں گے کہ کہیں سے جو ہے کوئی نئے کپڑے آ جائیں, ان کے والدین ان کو کپڑے دلا دیں, اور والدین کے پاس استطاعت نہیں ہوگی. تو اگر آپ کے رشتہ داروں میں, سب سے پہلے عزیز اقربا میں, آپ کے گلی محلے میں, اڑوس پڑوس میں اگر کوئی ایسے افراد موجود ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک عید کی شاپنگ نہیں کی ہے, تو آپ اپنی عید کی شاپنگ میں ان کو ضرور ایڈ کریں. ان کے لیے اگر آپ نے شاپنگ کر لی تو پھر آپ کے لیے ایک یہ ذریعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے خوش ہوتا ہے جو اللہ کے بندے کو خوش کرتا ہے. بے شک. جس طرح بھی سوال کیا تھا علامہ صاحب سے شب قدر کے حوالے سے, اسی کے ساتھ ایک بات ایڈ کرتا چلوں, اس میں ہماری دونوں باتوں کا جواب ایڈ ہو جائے گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا. آپ نے پوچھا کہ شب قدر کو ہم کب تلاش کریں, کن راتوں میں تلاش کریں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو, اور ان تاک راتوں میں جب تم اس شب قدر کو تلاش کرو تو اللہ کی عبادت کرو. ان تاک راتوں میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے. تلاش کا مطلب یہ, تلاش کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے مارکیٹوں اور بازاروں میں گھومنا ہے, آپ نے اللہ کی عبادت کر کے اس رات کو تلاش کرنا ہے, پھر آپ کامیاب ہیں. شب قدر کے نعرے تو لگا دیے, لیکن اگر جو ہے اس نعرے لگاتے ہوئے وہ بازاروں میں رات گزار دی روشنیاں دیکھنے میں, تو پھر یہ آپ کامیاب نہیں ہوئے. کامیابی یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شب قدر کو جب تلاش کرو تو اس میں عبادت کرو. پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ آپ سے سوال کیا, بخاری شریف کی حدیث ہے, عرض کی کہ یا رسول اللہ شب قدر کی کوئی دعا بتا دیں. آپ نے فرمایا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا ارشاد فرمائی آپ علیہ السلام نے. اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ کتنا خوبصورت مطلب ہے اس دعا کا. فرمایا کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا, معافی کو پسند فرمانے والا ہے, اے اللہ میری مغفرت فرما, مجھے معاف فرما. یعنی اللہ معاف کرنے والا بھی ہے اور معافی کو پسند کرنے والا بھی ہے. کتنا بڑا سبق ہے. یہاں پر ایک لیسن دیتا چلوں, اگر ہمارا بھی کسی کے ساتھ کبھی تنازع, کوئی جھگڑا, کوئی معاملہ ایسا ہو جاتا ہے, کئی بار ایک ساتھ جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں بہت سارے, کبھی گھر میں, کبھی اڑوس پڑوس میں, رشتہ داروں میں کوئی ناچاکی نا اتفاقی ہو جاتی ہے, کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. بعض دفعہ ہمارے پچھلوں نے
ہمارے جو بڑے ہیں ان کی کوئی لڑائی جھگڑے کوئی ناراضگیاں ہوئی ہوتی ہیں اور وہ ناراضگیاں ہم ابھی تک لے کر چل رہے ہوتے ہیں, ان کی وراثت پر ناراضگیوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس رمضان کے مقدس مہینے کے صدقے اور یہ نیک رات کے صدقے جو ہے پیارے آقا علیہ السلام کی اس دعا کے توسل سے یہ عہد کر لیں کہ اگر کسی نے آپ کا دل, اگرچہ اس نے دل دکھایا, آپ اس کو معاف کر دیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرنے والا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے تو اللہ کی پسند کو دیکھیں کہ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو لوگوں کو معاف کر دے, جو صلہ رحمی کرے, اللہ اس کو پسند فرماتا ہے. تو آج کی اس ہماری ٹرانسمیشن اور سیشن کی برکت سے جو ہے کہ یہ لیسن لیتے چلیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں, اور انہیں ابھی فون کرے, ابھی فون کر کے کہہ دیں کہ بھئی ہماری جو بھی ناراضگیاں تھی, ہمارے بڑوں کی ناراضگیاں تھی, لیکن میں نے اللہ کی رضا کے لیے ہر قسم کی ہیل و حجت کے بغیر آپ کو معاف کر دی. بے شک, سبحان اللہ, کیا بات ہے, بہت ہی خوبصورت بات بتائی مولانا خواجہ آفتاب حسین صاحب نے, اور ہمارے ساتھ جوائن ہمیں کیا تھا مولانا شوکت حسین سالوی صاحب, انہوں نے بہت خوبصورت بات بتائی ہمیں. تو وقت کی بہت کمی ہے, بڑی خوبصورت باتیں چل رہی ہیں, پر افسوس وقت کی قلت ہے, تو ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں. پر اس سے پہلے ہم سمی سے ہم نعت سنیں گے. بالکل بالکل, سبحان اللہ. ایک بڑا خوبصورت کلام سماعت کریں. کوئی سلیقہ ہے یار زو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائے, کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائے, تم سے مانگے یہ تم ہی دو گے, تم سے مانگے تم ہی سنو گے میری, تم سے مانگے یہ تم ہی دو گے, تمہارے در سے یہ لو لگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عطا کیا مجھ کو درد الفت, کہاں تھی یہ مجھ خطا کی قسمت, عطا کیا مجھ کو درد الفت, کہاں تھی یہ مجھ خطا کی قسمت میں, اس کرم کے کہاں
کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد سمیع قادری اور یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. بے شک ہم جتنا شکر گزار ہوں اپنے رب کا اتنا کم ہے اور ہمیں اس رمضان المبارک کا شرف حاصل ہوا ہے. بے شک بے شک. تو اس میں بھی ہم جتنا شکر کریں اتنا کم ہے. اور بلال مجھے لگتا ہے کہ آج کی ٹرانسمیشن سے ہم نے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ہمیں ملا ہے اور ہمیں امید ہے کہ اسی طریقے سے نہ صرف ہمیں بلکہ سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ اور اس خوبصورت طریقے سے اور وینس ایچ ڈی کی طرف سے جاری رہے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور آگے کی ٹرانسمیشنز میں بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی پیار دکھائیں جیسے ہماری پریویس ٹرانسمیشنز کو دکھایا ہے. اور اس وقت کی بہت کمی ہے. ہمیں مولانا خواجہ آفتاب حسین کا بھی شکریہ کرتا ہوں میں اور مولانا شوکت حسین سہلوی صاحب کا بھی شکریہ کرتا ہوں. محمد سمیع قادری آپ کا بھی بہت شکریہ. مجھے بلال حسین اور حرین گوری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.